اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ گفتگوؤں کا ایک سلسلہ جو بہت بنیادی نوعیت کا ہے اس کی شروعات ہو گئی، اور آج اس سلسلے کی یہ پہلی قسط ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے، اس پورے سلسلے کا جو عنوان ہے وہ عصری رائج جو مختلف قسم کی فکر ہیں، مختلف قسم کے فلسفے ہیں، جن میں جیسا کہ عام انسانیت کا تجربہ ہے کہ ان میں بہت ہی نقائص اور خطائیں اور گمراہیاں، کجرویاں موجود ہیں، ان کا جائزہ۔ جہاں تک مجھے یاد ہے اس پورے سلسلے کا عنوان یہی ہے۔ تو اس سلسلے کی جو پہلی کڑی ہے، پہلی قسط ہے، وہ ہے مغربی فلسفے کا ایک مختصر تاریخی جائزہ۔ اس گفتگو کا جو نقطۂ آغاز ہے، اس کے طور پر میں نے ایک بہت ہی اہم بیان کو لیا ہے، جو کہ مولانا مودودی کی کتاب اسلام اور جاہلیت سے ماخوذ ہے۔ اس کتاب میں مولانا مودودی نے جو مغربی دور ہے اور مغربی جو تہذیب ہے، مغربی جو فکر ہے، اس کو جاہلیت کی مختلف اقسام میں سے شمار کیا ہے، اور جو دیگر اس سے پہلے جاہلیت کی شکلیں گزر چکی ہیں اور جو کسی حد تک آج موجود بھی ہیں، ان سب کا ایک نام رکھا ہے، اور اس مغربی جو جاہلیت ہے اس کا بھی ایک نام رکھا ہے، اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہے جاہلیت خالصہ۔ یہ بہت معنی خیز ہے۔ یہ جاہلیت ایسی ہے، مغربی تہذیب اور مغربی فکر کی جاہلیت، جس کی مثال انسانی تاریخ کے اندر مفقود ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ بہت ہی، اگر ایسے اچھے الفاظ کا استعمال روا ہو، تو یہ ایک انتہائی جامع اور انتہائی کامل اور انتہائی اساسی جاہلیت ہے۔ حالانکہ جیسا میں نے معذرت بطور کہا تھا کہ یہ الفاظ جامع، اساسی اور گہرا اور عمیق، یہ سب اچھے الفاظ ہیں، تو اگر ان کا استعمال روا ہو اس منفی اصطلاح کے لیے، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو جاہلیت ہے، جو مغربی جاہلیت ہے، یہ بہت کامل ہے، بہت جامع ہے، بہت اساسی ہے اور بہت گہری ہے۔ اس لیے بجا طور پر اس کو جاہلیت خالصہ کہا گیا ہے۔ اور بدقسمتی سے پوری دنیا پر اس جاہلیت کا غلبہ ہے، خواہ وہ مغرب ہو یا مشرق ہو۔ مشرق کے بھی بڑے حصے کے اوپر اس جاہلیت کا غلبہ ہے، اور یہ جاہلیت انتہائی ہے، ایکسٹریم ہے، جو میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ جامع ہے، کامل ہے، اساسی ہے، یعنی فنڈامنٹل ہے اور بہت گہری ہے۔ تو یہ ایکسٹریم ہے یہ جاہلیت۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ جاہلیت بہت ایگریسو ہے، جارحانہ اس کا انداز ہے۔ یعنی یہ صرف اس پہ اکتفا نہیں کرتی کہ اپنے علاقے میں جو اس کو پسند کرتے ہیں ان میں اس کو جاری و ساری رکھے، بلکہ دنیا کے کونے کونے میں ایسے علاقوں میں بھی جہاں لوگ اس جاہلیت کے سخت مخالف ہیں اور اسے سخت ناپسند کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی اپنے آپ کو مسلط کرنے کے لیے یہ کوشاں ہے۔
تو یہ بہت ایگریسو جاہلیت ہے۔ تیسرا اس کا وصف یہ ہے، ایکسٹریم ہے، ایگریسو ہے۔ تیسرا وصف اس کا یہ ہے کہ ڈسیپٹیو ہے، یعنی یہ دجل کا اس میں بہت گہرا مادہ ہے، یعنی صحیح اور غلط کو ملانا تاکہ صحیح کے ملمے میں، صحیح کی کوٹنگ میں غلط کو انسان ہضم کر لے۔ اور جیسا کہ امام غزالی نے کہا کہ رات کے وقت جو لکڑی اکٹھی کرنے جاتا ہے، حاطب اللیل، رات کے وقت لکڑی اکٹھے کرنے والا، وہ اس کا خدشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک سانپ کو لکڑی سمجھ کے پکڑ لے اور ڈس لیا جائے اور ہلاک ہو جائے۔ تو یہ اس کا انداز ہے کہ یہ ایک اندھیرا پیدا کرتا ہے، غلط اور صحیح کو ملاتا ہے، تلبیس کرتا ہے۔ تو اس میں دجل بھی ہے، اور پوری دنیا کے اوپر الا ماشاء اللہ یہ مسلط ہے، اور ہر سطح پہ مسلط ہے، عوام اور خواص سب کے اوپر یہ مسلط ہے۔ تو جب صورتحال یہ ہو کہ ایک جاہلیت خالصہ ہو، وہ ایکسٹریم ہو، وہ ایگریسو ہو، وہ ڈسیپٹیو ہو، وہ پرویزو ہو، تو پھر اس جاہلیت کی تفہیم، اس کا آئیڈینٹیفیکیشن اور اس کا رد، ایک فالس آئیڈیالوجی کے طور پر اس کا رد، اس کا ریفیوٹیشن، وہ بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اس جاہلیت نے کیونکہ کوئی جگہ نہیں چھوڑی ہے حق اور خیر کے لیے، چنانچہ اس کا رد وہ مقدمہ ہے، وہ پریلیوڈ ہے، جس کے بغیر، جسے ہم حقیقی معنی میں گڈ لائف کہہ سکتے ہیں، جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی ترقیات، خوشیاں، مسرتیں، کامیابیاں جس کے اندر شامل ہو، جس کے لیے ہمارے یہاں، ہمارے روایتی فکر و فلسفے میں جس کے لیے اصطلاح آتی ہے سعادت، جس کا انگریزی ترجمہ فیلیسٹی کیا جاتا ہے، تو سعادت کے لیے، فیلیسٹی کے لیے، یوڈیمونیا کے لیے، گڈ لائف کے لیے یہ ضروری ہے، اس کی بحالی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس جاہلیت کا آئیڈینٹیفیکیشن بھی کیا جائے اور اس کا ریفیوٹیشن بھی کیا جائے۔ اس کے بغیر گڈ لائف ریسٹور نہیں ہو سکتا، اس کا ریوائول نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے اس کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑی۔ البتہ اہم چیز یہ ہے کہ اس جاہلیت سے ہم اور آپ سب متاثر ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے سب کے دلوں میں اور ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اور اپنے دجل و فریب کے ذریعے سے، یا بعض لوگ بدقسمتی سے اس کو رضاکارانہ طور پہ قبول کرتے ہوں، اس کے اصل خد و خال کو سمجھتے ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ کم ہی ہوں گے۔ چنانچہ اس کا جو رد ہے، اس جاہلیت کا جو رد ہے، وہ اس رد کا صرف ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ، ہم سب جو اس سے متاثر ہیں، ہم سب اس سے ڈیلیوڈڈ ہیں، تو ہم کو آزادی دلانے کا طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ اس کا انٹلیکچوئل ریفیوٹیشن کیا جائے، اس کا علمی رد کیا جائے، اس کا عقلی رد کیا جائے۔ اس کے عقلی اور علمی رد ہی سے یہ ہمارے ذہنوں سے اس کے جو پنجے ہیں، اس کی جو جڑیں ہیں، وہ جدا ہو پائیں گی۔ تو جو گفتگو آج پیش کی جائے گی، اور انشاءاللہ جو مختصر مستقبل میں جس کے مختلف پہلوؤں کو پیش کیے جانے کا ارادہ ہے انشاءاللہ، وہ جو اس وقت جو فالس آئیڈیالوجیز دنیا کے اوپر مسلط ہیں، ان کا انٹلیکچوئل ریفیوٹیشن، اس کی کوشش کی جائے گی، اس کے علمی اور عقلی رد کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن اس مرحلے میں آ کے یہ بات یاد کرنا ضروری ہے کہ کسی بھی علمی
کام کے لیے، کسی بھی علمی کاوش کے لیے، کسی بھی انٹلیکچوئل ایکسرسائز کے لیے ایک تناظر کا ہونا بہت ضروری ہے، ایک فریم آف ریفرنس کا ہونا ضروری ہے، جس میں کئی پیرامیٹرز ریفرنس بطور ہوں اور ان ریفرنسز کے حوالے سے گفتگو کی جائے، اور جو آئیڈیالوجی، جو نظریات ہمارے سامنے ہیں، ان کا جائزہ اس تناظر، اس پرسپیکٹو کے یہ پرسپیکٹو جن مختلف پیرامیٹر سے بنا ہوا ہے، اس کے حوالے سے اس کا جائزہ لیا جائے۔ جو موجودہ آئیڈیالوجیز ہیں ان کا جائزہ ایک کچھ پیرامیٹرز کے حوالے سے لیا جائے، جو کہ مجموعی طور پہ ایک تناظر بناتے ہوں، ایک پرسپیکٹو بناتے ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا جو جاہلیت، جو فالس آئیڈیالوجیز اس وقت انسانیت پر مسلط ہیں، یہ تمام یا ان میں سے بیشتر مغربی جو فکر ہے اسی کی مختلف قسمیں ہیں۔ چنانچہ مغربی فکر اور فلسفے کے تناظر میں ان کا جائزہ نہیں لیا جا سکتا، اور ہمیں ایک ایسے تناظر کی ضرورت ہے جو اتنا بڑا ہو، اتنا جامع ہو، اتنا درست اور صحیح ہو کہ اس کی بنیاد پر جو مغربی فکر ہے اس کے سارے پہلو، اس کے سارے نقائص، اس کی ساری کمیاں، اس کی ساری فیلسیز، اس میں جہاں خبط مبحث کیا گیا ہے، جہاں باتوں کو گڑ کیا گیا ہے، ملایا گیا ہے، وہ سب کے سب گرفت کے اندر آ سکے۔ تو اس پرسپیکٹو، یہ جو پرسپیکٹو ہے، جس پرسپیکٹو میں انشاءاللہ یہ انٹلیکچوئل ایکسرسائز کی جائے گی، وہ پرسپیکٹو ہمیں اس فلسفے سے ہی مل سکتا ہے، اس گروپ آف فلسفی سے مل سکتا ہے جس کا نام ہم نے آل انکلوسیو فلسفی رکھا ہے۔ آل انکلوسیو فلسفی میں تمام ٹریڈیشنل فلسفیز شامل ہیں، اس میں اسلامی فلسفہ بھی شامل ہے، ٹریڈیشنل اسلامک فلسفی بھی شامل ہے، ٹریڈیشنل ہندو فلسفی بھی شامل ہے، ٹریڈیشنل کرسچین فلسفی بھی شامل ہے، ٹریڈیشنل تاؤسٹ فلسفی بھی شامل ہے، ٹریڈیشنل بدھسٹ فلسفی بھی شامل ہے۔ چنانچہ اس کے اندر ساری ٹریڈیشنل فلسفیز شامل ہیں، لیکن جو ٹریڈیشنل اسلامک فلسفی ہے وہ، کیونکہ اس سے پہلے کہ میں اسلامک فلسفی کا ان ٹریڈیشنل فلسفیز میں کیا مقام ہے اس کے سلسلے میں کچھ عرض کروں، میں یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ ٹریڈیشنل سے مراد کیا ہے۔ ٹریڈیشنل کا جو عام مطلب ہے وہ ہے رواج، کسٹمز، روایت۔ تو روایت تو ایک اس کا ترجمہ ہے، اردو ترجمہ ہے ٹریڈیشن کا، لیکن جو عام مفہوم ٹریڈیشن کا ہے وہ کسٹمز اور طور طریقے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ٹریڈیشن سے صرف طور طریقے اور کسٹمز مراد نہیں ہیں، بلکہ ٹریڈیشن سے مراد ایسی تہذیبیں ہیں، ایسے سویلائزیشنز ہیں جو کسی آسمانی پیغام، کسی وحی الہی، کسی آسمانی کتاب کے اوپر استوار ہے، اور نہ صرف وہ کسی آسمانی کتاب کے اوپر استوار ہیں، بلکہ پھر ان کو آگے بڑھانے کے لیے اور ان کی تفصیلات طے کرنے کے لیے جو ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں، جو علمی اور عملی ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا ذریعہ الہام ہوتا ہے، جس کو آج کل ہم زیادہ بہتر وجدان سے سمجھ سکتے ہیں، انٹیویشن ہوتا ہے۔ لیکن انٹیویشن کیونکہ ایک بہت ہی عام لفظ ہے، جس میں ہر سطح کی چیزیں شامل ہیں، جس میں اینیمل انسٹنکٹس بھی شامل ہیں، حیوانی جبلیات بھی جس کے اندر شامل ہیں، اس لیے جب ہم انٹیوشن یعنی وجدان کا لفظ استعمال کریں تو ہمیں اس کو اعلیٰ سے کوالیفائی کرنا چاہیے، اعلیٰ وجدان۔ تو ٹریڈیشنل سے مراد ایک ایسی تہذیب ہے جس کی بنیاد ایک آسمانی کتاب کے اوپر ہو،
اور پھر اس آسمانی کتاب سے فکر و عمل کے مختلف دائروں میں جو رہنمائی اخذ کی جاتی ہے اور پھر جو تفصیلات، جو ضروری تفصیلات طے کی جاتی ہیں، ان کو طے کرنے کے جو ذرائع ہوں علمی اور عملی، اس میں ایک اہم ذریعہ یہ اعلیٰ وجدان ہو یا الہام ہو۔ تو اعلیٰ وجدان کے نسبت سے میرے خیال میں ہم زیادہ اچھی طرح سمجھ سکیں گے کہ الہام سے ہماری کیا مراد ہے۔ تو ٹریڈیشنل سے مراد وہ تہذیبیں ہیں جو کسی وحی الہی پر استوار ہیں اور جن کو آگے بڑھانے کے لیے اور برتنے کے لیے اور استعمال کرنے کے لیے جو مختلف علمی اور عملی ذرائع استعمال کرتی ہے وہ تہذیب، اس میں بنیادی حیثیت الہام کو حاصل ہوتی ہے۔ تو ٹریڈیشنل سے مراد ہماری یہ۔ تو جتنے ٹریڈیشنل فلسفے ہیں اس میں اسلامی روایتی فلسفے کو، اسلامک ٹریڈیشنل فلسفی کو ایک، کیونکہ وہ فائنل ریویلیشن پر استوار ہے، آخری وحی کے اوپر بیسڈ ہے، اس لیے اس کو ایک خصوصی مقام حاصل ہے، ایک امتیاز حاصل ہے، اور اس امتیاز کا ایک بہت اہم پہلو اس کی جامعیت ہے۔ یعنی اسلامی روایتی فلسفہ انتہائی جامع ہے۔ سارے روایتی فلسفے جامع ہیں لیکن اسلامی روایتی فلسفہ جامع ترین ہے۔ یہ بات بہت اعلیٰ مرتبت غیر مسلم جو دانشور اور محققین ہیں ان میں سے بھی بعض نے سمجھی۔ چنانچہ 20ویں صدی کے بلکہ پوری انسانی تاریخ کے ممتاز ترین میٹافزیشینز میں کی اگر ایک فہرست بنائی جائے اور تو اس فہرست میں آنند کمار سوامی کا نام ضرور رکھا جائے گا۔ آنند کمار سوامی نے یہ کہا ہے کہ اسلام مشرق اور مغرب دونوں کے بیچ میں ایک پل کا کام کرتا ہے، دونوں کو میڈیٹ کرتا ہے، کیونکہ اسلام کے اندر وہ پہلو بھی ہیں جو مشرقی ذہن کو اپیل کرتے ہیں اور اسلام کے اندر وہ پہلو بھی ہیں جو مغربی ذہن کو اپیل کرتے ہیں۔ چنانچہ اسلام مشرق اور مغرب کے بیچ میں ایک پل کا کام کرتا ہے۔ تو اسلامی روایتی فلسفے کو مختلف روایتی فلسفوں میں امتیاز حاصل ہے، اور ایک اہم ترین جو امتیاز ہے، جو ڈسٹنکشن ہے جو اسلامی روایتی فلسفے کو حاصل ہے، وہ اس کی جامعیت ہے، وہ اس کی کمپریہنسونیس ہے۔ تو اس کو ہم ٹریڈیشنل فلسفیز بھی کہتے ہیں۔ یہاں یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ ٹریڈیشنل فلسفیز کو ملا کر ایک مجموعہ نہیں بنایا جا سکتا، بلکہ ہر ٹریڈیشنل فلسفی اپنی ٹریڈیشن میں ہی ایک زندہ فلسفی کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے اور برتی جا سکتی ہے۔ یعنی اس آسمانی کتاب کے اوپر جس سے کہ اس تہذیب کی ابتدا ہوئی ہو، اس آسمانی کتاب کی بنیاد پر، اور پھر اس تہذیب کی جو پوری تاریخ ہے اس میں اس خاص کتاب کی بنیاد پر جو الہامات لوگوں کو حاصل ہوئے ہوں اس یعنی ایک ٹریڈیشنل سویلائزیشن کی جو ہسٹوریکل لرننگ ہے وہ لرننگ بھی، تو ایک ٹریڈیشنل سویلائزیشن جس آسمانی کتاب پر استوار ہے وہ کتاب، اور پھر اس ٹریڈیشنل سویلائزیشن کی اپنی جو ہسٹری ہے جسے ہم اسلامی اصطلاح میں جسے ہم اجماع کہہ سکتے ہیں۔ تو آسمانی کتاب اور اجماع جو ہوتا رہا ہو خاص طور سے الہام کی بنیاد پر اس پوری تہذیب میں اس کتاب کو ماننے والوں کے درمیان، اس کی بنیاد پر ہی کسی ٹریڈیشنل فلسفی کو ایک زندہ فلسفی کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ ٹریڈیشنل فلسفیز کا ایک مجموعہ نہیں بنایا جا سکتا، بلکہ ہر ٹریڈیشنل فلسفی کو انڈیپینڈنٹلی فالو کرنا ضروری ہوگا اگر ہم اسے ایک زندہ فلسفے کے طور پر رہنمائی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا وہ انڈیپینڈنٹ استعمال اس کی ٹریڈیشن میں، یعنی اس کی وہ جس آسمانی کتاب پر استوار ہے اور وہ جس ملت اور امت کی اجماع کے اوپر استوار ہے، اس کے دائرے ہی میں ایک خاص
روایتی فلسفے کو بڑھتا جا سکتا ہے. تو چنانچہ اسلامک ٹریڈیشنل فلسفی کو اسلامک ٹریڈیشن کی بنیاد پر ہی بڑھتا جا سکتا ہے. یعنی ایک طرف قرآن و سنت اور دوسری طرف اجماع جو امت مسلمہ کے اندر ہوتا رہا. اس کے مختلف ذرائع ہیں اجماع کے، آپ جانتے ہیں اجتہاد ہے، دیگر چیزیں ہیں، وہ اس کے مختلف ذرائع ہیں اجماع کے. تو اس کو میرے خیال میں اب ہمیں واضح ہو گیا ہوگا کہ ٹریڈیشنل فلسفی سے کیا مراد ہے، اور ٹریڈیشنل فلسفیز ہم پلورل میں اس کو بولتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے، اور اس میں اسلامک ٹریڈیشنل فلسفی کو کیا امتیاز حاصل ہے. اسی کا نام آل انکلوسیو فلسفی بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ ٹریڈیشنل فلسفی تو ایک تاریخی نام، کسی حد تک یہ وصفی نام بھی ہے، کسی حد تک یہ ایٹریبیوٹس کو بھی واضح کرتا ہے کہ یعنی ایسی فلسفی جو آسمانی کتاب اور الہام پر استوار ہو. لیکن اس میں جو غلبہ ہے وہ تاریخ کا ہے کہ جو مختلف مذاہب ہیں، جو تہذیبیں مختلف مذاہب پر استوار ہیں، ان تہذیبوں کا جو فلسفہ ہے اس کو ہم ٹریڈیشنل فلسفی کہتے ہیں. تو اس ٹریڈیشنل فلسفی کی جو نمایاں خصوصیات ہیں یا نمایاں ترین جو خصوصیت ہے، اس کی بنیاد پر بھی اس کا ایک نام رکھا جا سکتا ہے، تاکہ اس نام سے ہمیں وہ نام صرف ایک اس میں علم نہ ہو، ایک پراپر ناؤن نہ ہو، بلکہ وہ ایک ایٹریبیوٹیو نام بھی ہو، وہ ایک کوالٹیٹیو نام بھی ہو، وہ ایک ایسا نام بھی ہو جو ہمیں اس قسم کے فلسفے کی خصوصیات بتاتا ہو. اور اس کے طور پر اس کا نام آل انکلوسیو فلسفی رکھا گیا. آل انکلوسیو فلسفی یعنی وہ فلسفہ جو وجود کی ہر سطح کو سے خطاب کرتا ہے، میٹیریل لیول، سپرا میٹیریل لیول، اور سپرا میٹیریل اور میٹیریل کی دونوں کی جو بنیادیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیض اور اس کے فضل اور اس کے حکم اور اس کے کلمہ کن میں استوار ہیں، تو وجود کی ان تمام سطحوں کا وہ سے خطاب کرتا ہوں. آل انکلوسیو کا ایک مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ شعور کی مختلف قسمیں جو ہیں ان سب سے وہ استفادہ کرتا ہوں، وہی الہی سے بھی، الہام سے بھی، عقل اور منطق لاجک سے بھی، اور سینسری آبزرویشنز سے بھی وہ فائدہ اٹھاتا ہوں. تو آل انکلوسیو فلسفی سے یہ مراد. آل انکلوسیو فلسفی کا خاکہ کسی حد تک ایک فیکا ریزولوشنز کے نام سے ایک ڈاکومنٹ ہے جو 2015 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک بہت تاریخی ورکشاپ میں اختیار کیے گئے تھے، جو قرارداد فیکا ریزولوشنز، جو کہ www.fika-f.com اس نام کی ویب سائٹ میں موجود ہے. تو فیکا ریزولوشنز میں اس آل انکلوسیو فلسفی کے تعلق سے بات کی گئی ہے. اور یہ فیکا ریزولوشنز اور یہ جس عالمانہ اور محققانہ جن بنیادوں پہ بنائے گئے، ان بنیادوں میں ایک بڑا کام یہ ہے کہ جس میں روایتی فلسفے کو، خاص طور سے اسلامی روایتی فلسفے کو ری اسٹیٹ کیا گیا، یعنی ایسے الفاظ میں بیان کیا گیا جو کہ عصری ذہن کے آسانی سے سمجھ میں آ سکے. اس کام میں نمایاں کردار شاہ ولی اللہ صاحب کا بھی رہا، پھر بعد کے دور میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا رہا. عالمی سطح کے اوپر رینے گینو نے اس میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا، اور اس کے بعد وہ ہمارے درمیان موجود ہیں سید حسین نصر نے اس میں بڑا کام کیا. تو شاہ ولی اللہ، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، رینے گینو جو بہت بڑے فرینچ میٹافزیشین تھے جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، اور سید حسین نصر، ان حضرات کی جو انتہائی عالمانہ، محققانہ اور گہری تصانیف ہیں، ان تصانیف سے فائدہ اٹھا کے فیکا ریزولوشنز کو ڈراپ کیا گیا. تو یہ یہاں سے وہ
یہ وہ تناظر ہے، یہ وہ پرسپیکٹو ہے جو ہم استعمال کریں گے اس انٹلیکچوئل ایکسرسائز کے لیے جو الحمدللہ آج شروع ہو رہی ہے. اب آل انکلوسیو فلسفی سے بنائے گئے پرسپیکٹو میں آپ کے سامنے وہ پرسپیکٹو نہیں رکھنا چاہتا. وہ انشاءاللہ جستا دھیرے دھیرے مختلف موضوعات پہ جب بحث ہوتی رہے گی تو اس کے حوالے سے وہ آتا رہے گا وہ پرسپیکٹو. اس تناظر، اس پرسپیکٹو کی بنیاد پر جو ہم اپنی اس انٹلیکچوئل ایکسرسائز کا پہلا قدم آج اٹھا رہے ہیں، یعنی بریف ہسٹوریکل آؤٹ لائن آف ویسٹرن فلسفی یا مغربی فلسفے کا ایک مختصر تاریخی خاکہ، اس کا اگر ہم ایک عنوان قرار دینا ہو، ہم کو مغربی فلسفے کی تاریخ کا ایک عنوان قرار دینا اگر ہم کو تو ہم یہ کہیں گے کہ it is a story of ever increasing materialism, ironically leading to denial of all reality including matter. تو یہ ایک ایسا عنوان ہے جو ویسٹرن فلسفی کی جو ایک پوری ایک ہسٹوریکل آؤٹ لائن ہے، اس کا اگر ایک عنوان قرار دینا ہو تو ہم اس جملے کو، اس فریز کو اس کے عنوان کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، یعنی a story of ever increasing materialism ultimately leading to denial of all reality including matter itself. اب اس مرحلے پہ یہ کہنا بھی مفید ہوگا، یہ سمجھنا بھی مفید ہوگا کہ میٹیریلزم ایک عوامی لفظ ہے، یہ ایک علمی لفظ بھی ہے، لیکن علمی سے زیادہ یہ ایک عوامی لفظ ہے میٹیریلزم. اس کے لیے جو زیادہ اس کا علمی متبادل ہے وہ پازیٹیوزم ہے. یعنی history of Western philosophy is a story of ever increasing materialism or ever increasing positivism. Positivism وہ اصطلاح ہے جس سے کہ یہ خود ویسٹرن تھنکرز، ویسٹرن اسکالرز اپنے فلسفے کو موسوم کرتے ہیں، اس کو نام دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم پازیٹیوزم کے قائل ہیں. وہ میٹیریلزم کا لفظ استعمال نہیں کرتے، لیکن مطلب دونوں کے ایک ہے. اب پازیٹیوزم کی تعریف کیا ہے؟ پازیٹیوزم کی تعریف ہے کہ جو حسی مشاہدہ ہے، جو سینسری آبزرویشن ہے، دس از دا اونلی مینس آف نوئنگ ریئلٹی. جو حقیقت ہے، جو ریئلٹی ہے، اس کو جاننے کا ایک ہی صحیح اور درست طریقہ ہے، اور وہ ہے سینسری آبزرویشنز. آنکھ، کان، ہاتھ وغیرہ، یہ جو 5 ہمارے ایکسٹرنل سینسز ہیں، ان کے ذریعے سے جو کچھ پرسیو ہوتا ہے بس وہی ریئلٹی ہے. ریئلٹی کو جاننے کا ایک ہی طریقہ ہے سینسری آبزرویشن. اس چیز کا نام پازیٹیوزم ہے. یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ایک طریقہ معلومات ہے، یہ تو ایک طریقہ علم ہے، یہ تو ایک ایپسٹیمولوجی ہے. لیکن کسی بھی ایپسٹیمولوجی کو بیان کرنے سے پہلے ہمیں ریئلٹی کے اوپر ایک اسٹینڈ لینا ہوتا ہے کہ ریئلٹی کیا ہے، اور اسی نسبت سے پھر یہ لاجیکل بات ہوتی ہے، اسی نسبت سے پھر ہم میتھڈ آف نوئنگ دیٹ ریئلٹی طے کرتے ہیں. لیکن ویسٹرن فلسفی کی جو انتہائی بڑے بڑے اور بے شمار جو ویسٹرن فلسفی میں نقائص ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا نقص یہ ہے کہ اس میں ویسٹرن فلسفی بنیادی طور پر ایک ایپسٹیمولوجی ہے. اس میں آنٹولوجی ہے ہی نہیں. اس کے اندر صراحت کے ساتھ ریئلٹی کیا ہے یہ بیان ہی نہیں کیا گیا. جس کو ہم آنٹولوجی کہتے ہیں، جو فلسفہ وجود ہوتا ہے، تو وجود کیا ہے، ریئلٹی کیا ہے، اس کو ویسٹرن فلسفی میں بیان ہی نہیں کیا. ویسٹرن فلسفی نے صرف اور صرف ایپسٹیمولوجی کو بیان کیا. تو یہ بھی اس کے جو متعدد اور
بے شمار جو نقائص ہیں ویسٹرن فلسفی کے، اس میں ایک سب سے بڑا ایک بہت بڑا نقص یہ ہے کہ اس میں وجود کی بحث کی بغیر وجود کو جاننے کی بحث کی گئی ہے، اور پوری ویسٹرن فلسفی ایپسٹیمولوجی سے عبارت ہے، میتھڈ آف نوئنگ سے عبارت ہے، اور اس میں ان کا موقف اور ان کا اسٹینڈ یہ ہے کہ ہم صرف سینسری آبزرویشن سے ریئلٹی کو جان سکتے ہیں۔ پھر یہ تو مجموعی بات ہو گئی، اب یعنی اس سوال کے جواب کے تعلق سے کہ واٹ از دا ہسٹری آف ویسٹرن فلسفی، ایک جامع جواب یہ ہے کہ اٹ از اے اسٹوری آف ایور انکریزنگ میٹیریلزم اور ایور انکریزنگ پازیٹیوزم ultimately leading to denial of all reality including matter itself۔ لیکن پھر اس کے 3 یا 4 اس میں عام طور پر اس کو ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے: اینشنٹ، میڈیول، ماڈرن اینڈ پوسٹ ماڈرن۔ تو اس میں جو ویسٹرن فلسفی کا جو اینشنٹ دور ہے، جو قدیم دور ہے، وہ دور اس دور کے نمایاں ناموں میں ہم ارسطو کو لے سکتے ہیں، ایرسٹوٹل، ارسطو کے استاد پلیٹو، افلاطون کو لے سکتے ہیں، اور پھر اس میں افلاطون سے پہلے کے بہت سارے فلسفی ہیں جیسے فیثاغورس، پیتھاگورس وغیرہ، ان کو ہم لے سکتے ہیں، تھیلیس، پیتھاگورس، ایمپیڈوکلیس وغیرہ، یہ پری پلیٹونک فلاسفرز ہیں۔ تو اینشنٹ ویسٹرن فلسفی یا اینشنٹ ویسٹرن تھاٹ، اس میں جو ایک بہت بڑا نام ہے وہ ارسطو کا ہے، ایرسٹوٹل کا ہے، اور ارسطو کی فکر سے وہ میٹیریلزم کی ابتدا ویسٹ کے اندر ہوتی ہے۔ افلاطون تک جو ویسٹرن تھاٹ ہے وہ جامع ہے، وہ متوازن ہے، پوری طرح درست نہ صحیح لیکن جامع اور متوازن ہے۔ لیکن ارسطو نے پھر جو اس میں نئے پہلو پیدا کیے، تو وہ یعنی ابتدا اس نے کی میٹیریلزم کی یا پازیٹیوزم کی ابتدا کی، لیکن وہ ابتدا ہے، وہ فل فلیجڈ میٹیریلزم نہیں ہے۔ وہ فل فلیجڈ میٹیریلزم، اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ تو چنانچہ جو یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ ویسٹرن فلسفی، ہسٹری آف ویسٹرن فلسفی از دا اسٹوری آف ایور انکریزنگ میٹیریلزم اور پازیٹیوزم ultimately leading to the denial of all reality including matter۔ اس میں جو ابتدا ہے میٹیریلزم کی، وہ ابتدا ارسطو نے کی، لیکن ارسطو نے ایک ہاف وے ہاؤس بنایا جس میں جامعیت بھی تھی اور میٹیریلزم بھی تھا۔ وہ پوری طرح آؤٹ اینڈ آؤٹ میٹیریلسٹک نہیں تھی ارسطو کی فکر، اس میں صحیح پہلو بھی تھے، لیکن بہرحال اس میں جو تبدیلیاں چند ارسطو نے کی وہ ایسی تھی جہاں سے کہ میٹیریلزم کی ابتدا ہوئی۔ سو دا ایرر آف میٹیریلزم اور پازیٹیوزم اسٹارٹس ود ایرسٹوٹل۔ اس کے بعد جو دوسرا دور ہے وہ میڈیول پیریڈ ہے۔ میڈیول پیریڈ سے مراد یہ ہے کہ یورپی نشت ثانیہ، رینیسانس، اور اس کے بعد ہونے والے پورے کام۔ تو یہ یورپی نشت ثانیہ جو کہ بعض لوگوں کے مطابق 13ویں صدی میں شروع ہوئی، 13ویں صدی عیسوی میں شروع ہوئی، بعض لوگوں کے مطابق 15ویں صدی عیسوی میں شروع ہوئی، یہ اور جس کا بالکل ابتدائی مرکز اٹلی رہا، لیکن بعد میں فرانس وغیرہ نے اور جرمنی نے اور آخرکار انگلینڈ وغیرہ نے بھی اس میں بڑا کردار ادا کیا۔ تو یہ جو رینیسانس ہے، یہ اس کی جو فکر ہے، اس دور کو میڈیول پیریڈ ہم کہہ سکتے ہیں، اور اس کا نام انہوں نے خود تو رینیسانس رکھا ہے، یعنی ری برتھ، لیکن حقیقت میں اگر اس کا کوئی ایک صحیح اور آبجیکٹو نام رکھا جائے تو ہم اسے کہیں گے دا سیکنڈ فال، گریٹ فال، اور دا سیکنڈ فال۔ دا فرسٹ فال جو ہے وہ تو آدم علیہ السلام سے غلطی کا صدور ہونا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ کے اسے کرسچینٹی کے اندر
فال کہا جاتا ہے، لیکن وہ فرسٹ فال ہے. اور دوسری بڑی جو انتہائی اسی درجے کی گمراہی انسانی تاریخ کے اندر وجود میں آئی وہ رینیسانس تھی. تو وہ اس کو رینیسانس کہتے ہیں، لیکن اگر اس کا کوئی آبجیکٹو نام رکھا جائے تو اس کو دا گریٹ فال کہا جائے گا یا دا سیکنڈ فال کہا جائے گا with reference to the fall of آدم علیہ السلام، جس کو ہم فرسٹ فال مان سکتے ہیں. میڈیول ویسٹرن فلسفی میں یا رینیسانس کی جو ابتدا ہے اور اس میں جو ایک بہت اہم کردار ہے وہ ڈیکارٹ کا ہے، اور اس میں دوسرے لوگ بھی بہت اہم ہیں، جن میں کہ ویسٹ کے ایک بہت ہی مشہور عالمانہ، محققانہ اور صوفیانہ شاعر ولیم بلیک نے اس سلسلے میں ایک اصطلاح استعمال کی ہے، دا انفرنل ٹرینٹی. کیونکہ عیسائیت میں تصور یہ ہے کہ الوہیت میں تثلیث ہے، ٹرینٹی ہے، دیر آر 3 in 1. تو اس کے ریفرنس سے بلیک نے، جو کہ غالباً 17ویں صدی انگلینڈ کا شاعر ہے، مجھے اس کے زمانے کے تعلق سے میں آپ کو اس وقت ایگزیکٹ نہیں بتا سکتا، بہت مشہور شاعر ہے ولیم بلیک. ولیم بلیک نے ایک اصطلاح استعمال کی، دا انفرنل ٹرینٹی، یعنی جہنمی تثلیث. ان کے لحاظ سے تثلیث بہت ہی ایک جنتی چیز کا نام ہے، ایک بہت اعلیٰ و عرفہ روحانی چیز کا نام ہے ان کے لحاظ سے. تو اس نے کہا کہ اس جنتی اور روحانی تثلیث کے مقابلے میں ایک جہنمی تثلیث ابھری ہے، جس کا نام اس نے انفرنل ٹرینٹی رکھا. اس انفرنل ٹرینٹی میں اس نے نیوٹن کو رکھا اور لاک کو رکھا اور ہیوم کو رکھا. تو نیوٹن، لاک، ہیوم اور ڈیکارٹ، یہ سب جو ہیں یہ میڈیول پیریڈ جو ویسٹرن فلسفی کا ہے اس کے نمایاں نام ہیں. اور ان کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے میٹیریلزم کو ایک بہت ہی کامل اور مربوط شکل دی. جس میٹیریلزم کے بیج کو ارسطو نے بویا تھا، اس درخت کی جو پرداخت ہے اور جو اس کی دیکھ بھال ہے وہ ان لوگوں نے انجام دی، اور اس کو انہوں نے بہت ایک مکمل درخت کے طور پر پروان چڑھایا. وہ یہ لوگ ہیں میڈیول پیریڈ کے، ڈیکارٹ ہیں، نیوٹن ہیں، ہیوم ہیں، لاک ہیں وغیرہ. پھر اس کے بعد جو تیسرا دور آتا ہے ویسٹرن فلسفی کے اندر، وہ ماڈرن پیریڈ کہلاتا ہے. اس کی ابتدا ان فلسفیوں اور ان سائنسدانوں اور ان مفکرین کے ذریعے سے ہوئی جن کو کہ وینا سرکل کہا جاتا ہے. یعنی وہ ایک قسم کا ایک کلب تھا وینا کے اندر، جس میں سے اس میں بیشتر لوگ شرکت کرتے تھے، بحث مباحثہ کرتے تھے. کچھ اس میں تاریخی طور پر شامل نہ بھی رہے ہوں گے. وینا سرکل، تو یہ جو وینا سرکل ہے، اس وینا سرکل نے اس میٹیریلزم کو، جو اس درخت کو، جو جس کی پرداخت میڈیول پیریڈ میں ہوئی، اس پہ جو پھل آیا، اس پھل کو لانے کا کام وینا سرکل نے کیا. اس پہ 2 پھل آئے. ایک پھل وہ وینا سرکل نے توڑا اور دوسرے پھل کو ایگزسٹینشلزم نے توڑا. یعنی اس پہ 2 پھل آئے. تو جو پھل وینا سرکل نے، جس خوشہ چینی جس پھل کی وینا سرکل نے کی میٹیریلزم کے پیڑ پر پیدا ہونے والے جس پھل کی، اس کا نام لاجیکل پازیٹیوزم ہے. لیکن پھر اس کو بھی وہ حق جانب نہیں ٹھہرا سکے، تو انہوں نے پھر اس نام کو چھوڑ دیا اور صرف پازیٹیوزم کے اوپر اکتفا کیا. جس اصطلاح کو سوشیولوجیکل جو محقق تھا کامٹ، اس نے بہت زیادہ رواج دیا پازیٹیوزم کو. لیکن اس کی جو سائنسی شکل تھی، اس کی
لاجیکل پازیٹیوزم وہ بہت ایک فائنل فارم تھا میٹیریلزم کا، ایک فائنل فارم تھا جس کو وینا سرکل میں جس کی خوشہ چینی کی گئی. اسی میٹیریلزم کا دوسرا ایک فارم تھا جس کو ایگزسٹینشلزم کہا جاتا ہے، اور جس میں سب سے نمایاں نام سارتر کا ہے. اور اسی میٹیریلزم کا ایک اور تیسرا پھل بھی ہے جسے ایگزسٹینشلزم سے بہت زیادہ ممتاز کرنا مشکل ہے، لیکن بہرحال کسی حد تک وہ الگ بھی ہے، جسے نہلزم کہتے ہیں. اور نہلزم کا جو بانی ہے ویسٹ میں، ویسٹرن فکر کے اندر، ویسٹرن فلسفی میں، وہ نیچے ہے. تو جو ماڈرن پیریڈ ہے، اس ماڈرن پیریڈ میں لاجیکل پازیٹیوزم یا پازیٹیوزم اور ایگزسٹینشلزم، یہ دو بڑے فلسفے، یہ دو بڑی شاخیں ویسٹرن تھاٹ کے اندر پیدا ہوئی. اور اس کا جو خاص طور سے جو پازیٹیوزم ہے، اس کا گہرا تعلق جدید ماڈرن کوانٹیٹیو ویسٹرن سائنس اس کی بنیاد ہے. اور دوسرا جو پھل ہے اس کا میڈیول پیریڈ میں جو درخت میٹیریلزم کا پوری طرح سے پروان چڑھا، اس کا جو دوسرا پھل ہے وہ ایگزسٹینشلزم ہے اور نہلزم ہے. اس کے بعد پھر مرحلہ آتا ہے پوسٹ ماڈرنزم، جس میں جو دو نمایاں نام ہیں وہ دریدا اور فوکو کے ہیں. پوسٹ ماڈرنزم کا موقف یہ ہے کہ فکر اور فلسفہ صرف انسانوں کی ایک بیانی ہی ہوتے ہیں، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی حقیقت موجود ہے بھی یا نہیں. اور اگر ہے تو جس تھاٹ کو ہم پیش کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں دعویٰ کر سکتے، علمی اور عقلی طور پر یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ یہ فکر اس ریئلٹی کا ڈسکرپشن ہو جو کہ ہمارے باہر ہے، بلکہ ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے باہر کوئی ریئلٹی ہے بھی یا نہیں. ہو سکتا ہے ہمارا جو بھی تجربہ ہو رہا ہو یہ محض ایک خواب ہو، یہ کوئی آبجیکٹیو ریئلٹی نہ ہو. اس چیز کا نام پوسٹ ماڈرنزم ہے، جو کہ جس میں نمایاں نام دریدا اور فوکو کے ہیں. اور اس کی جو خصوصیت ہے وہ ایک ایکسٹریم ریلیٹیوزم ہے، اضافیت، کہ سب کچھ بولنے والے کے نقطۂ نظر کے اوپر منحصر ہے، اور مختلف جو نظریے و فلسفے ہیں ان سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا، وہ صرف اس کا اپنا جو نظریہ ہے اس کا ایک اظہار ہوتا ہے. تو اس کو ہم ایکسٹریم ریلیٹیوزم بھی کہہ سکتے ہیں، یا اس کے لیے ہم ایک قدیم یونانی اصطلاح بھی استعمال کر سکتے ہیں، سولپسزم کی، جس میں کہ جس کا موقف یہ ہے کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ ہمارے باہر کچھ ہے بھی یا نہیں، اور ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتے. سولپسزم یہ پوسٹ ماڈرنزم کی ابتدا ہے. چنانچہ اب آپ میرے خیال میں یعنی یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ میٹر بھی کوئی ایک ریئل چیز ہے، اور سینسری آبزرویشنز کے ذریعے سے ہم میٹر کو آبجیکٹیولی جان پاتے ہیں، یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے. عقلی طور پر یہ بھی ثابت نہیں ہوتا. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آخری پڑاؤ مغربی فکر کا اس طرح سے آیا پوسٹ ماڈرنزم کی شکل میں. تو اب آپ میرے خیال میں اس سے اتفاق کریں گے جو کہا گیا کہ the story of Western philosophy is the story of ever increasing materialism, ultimately leading to the denial of all reality, including matter and sensory observations. اور یہ ایک اس سے ایک ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے. قرآن کریم کی ایک آیت سے یہ متعلق ہوتی ہے یہ چیز، جس میں فرمایا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، چنانچہ اللہ نے ان کو ان کی نفسوں سے بھلا دیا، یعنی وہ اپنا ثبوت بھی کھو بیٹھے وہ لوگ. تو انسان جب اپنے نفس پرستی کے شوق میں خدا کا انکار کرتا ہے تو خود اس کے نفس کی بنیاد بھی ختم ہو جاتی ہے. یعنی انسان کی بھی جو لوور
لیولز ہیں نفس وغیرہ ان کی بنیاد بھی ختم ہو جاتی ہے. یہ ایک طرح کی اس کو ایک آئرونیکل سزا ملتی ہے. تو میرے خیال میں اب آپ اس سے متفق ہوں گے کہ یہ جو عنوان رکھا گیا یہ کسی حد تک صحیح تھا کہ the story of Western philosophy is that of ever increasing materialism, ultimately leading to the denial of all reality including matter and sensory observation. اب ہم اس میں سے ایک ایک دور کو الگ الگ لیں گے. سب سے پہلے جو اینشنٹ پیریڈ ہے ویسٹرن فلسفی کا, اس میں ہم اپنا فوکس ارسطو پہ رکھیں گے, ایرسٹوٹل کو رکھیں گے, کیونکہ وہ ایک ٹرانزیشن پوائنٹ ہے ارسطو, جہاں پر کہ جامع اور متوازن فکر بھی ہے, لیکن مادہ پرستی کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے. اس کی ایک جو فلسفیانہ شکل ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. وقت میرے پاس اب اتنا نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں, کبھی الگ سے ہم قدیم یونانی فلسفے پہ بات کر سکتے ہیں. وہ بات یہ ہے کہ افلاطون کے بارے میں, پلیٹو کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ پلیٹو کی جو تعلیم ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ جتنے بھی آبجیکٹس ہیں ان آبجیکٹس کی ایک حقیقت ہے, ایک ان کی ریئلٹی ہے, اور ایک پھر اس ریئلٹی کا ایکسپریشن ہے جو ٹائم اسپیس میں دھیرے دھیرے ہوتا رہتا ہے. یہ افلاطون کی بنیادی تعلیم ہے. اور جو حقیقت ہے آبجیکٹس کی اس کا نام وہ رکھتا ہے آئیڈیا. تو افلاطون کہتے ہیں کہ ایک ورلڈ آف آئیڈیاز ہے اور ایک ورلڈ آف ایکسپریشن آف دوز آئیڈیاز ہے. تو آئیڈیا کو وہ فارم بھی کہتے ہیں, اور جو ٹائم اسپیس کنٹینیوم میں جو پھر اس کے ایکسپریشنز ہوتے ہیں وہ جس چیز کے اندر ہوتے ہیں اس کو وہ سبسٹینس کہتے ہیں. چنانچہ افلاطون کے مطابق جو آبجیکٹس ہیں اس میں ان کی بنیاد تو فارم ہے, یہ آئیڈیا ہے, یہ حقیقت ہے جو کہ پیرینیل ہے, جو ہمیشہ رہتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خاص انداز میں بنایا ایک حقیقت کو, اور پھر وہ حقیقت ہمیشہ وہی رہتی ہے, لیکن پھر اس کا اظہار ہوتا ہے, جیسے کہ قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, احسن تقویم پہ انسان کو بنایا گیا, لیکن پھر اس احسن تقویم کا, اس ہیومن نیچر کا اظہار لاکھوں کروڑوں انسانوں کی شکل میں ہوتا رہا. تو افلاطون کی تعلیم یہ ہے کہ ایک فارم ہے جو ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہتا ہے, اللہ نے اس کو بنایا, لیکن پھر وہ مستقل موجود رہتا ہے, کبھی ختم نہیں ہوتا, فارم. اور ایک اس کا پھر ایکسپریشن ہے جو دنیا میں ہوتا ہے ٹائم اسپیس میں, جس کے لیے کہ اسے سبسٹینس کا سہارا لینا پڑتا ہے. اس فارم کے مطابق سبسٹینس ڈلتی ہے اور آبجیکٹ بنتا ہے, یا آبجیکٹ کا ایکسپریشن بنتا ہے, اسپیس ٹائم کنٹینیوم کے اندر اس کا ایک ایکسپریشن بنتا ہے. یہ افلاطون کی تعلیم. ارسطو نے جو اس میں کی چینج کیا جس سے کہ میٹریلزم کی ابتدا ہوئی, وہ یہ ہے کہ ارسطو نے یہ کہا کہ فارم الگ سے کوئی چیز نہیں, بلکہ سبسٹینس کی ایک آبجیکٹ کے اندر جو خاص شیپنگ ہوتی ہے, ایک آبجیکٹ کی میں جو سبسٹینس ہے, اس سبسٹینس کی جو شیپنگ ہوتی ہے اسی کا نام فارم ہے. تو فارم کی کوئی الگ دنیا نہیں ہے. there is no realm of ideas as taught by Plato. rather جو اسپیس ٹائم کنٹینیوم میں جو آبجیکٹس ہوتے ہیں, ان آبجیکٹس کی جو کیریکٹرز ہیں, ان آبجیکٹس کی جو پراپرٹیز ہیں, وہی فارم ہے. ان کا جو اسٹرکچر ہے, ان کی جو پراپرٹیز ہیں, ان کے جو ٹریٹس ہیں, ان کے جو کیریکٹرز ہیں, یہ پورا مجموعہ اسی کا نام فارم ہے. فارم کی کوئی الگ دنیا نہیں ہوتی. تو یہ وہ بنیادی تبدیلی ہے جو ارسطوٹل نے کی, اور اس طرح سے اس نے مادہ پرستی کی بنیاد رکھی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر آبجیکٹ کی ایک حقیقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بنا دیا, اور وہ ہمیشہ سے ایک دوسری دنیا میں موجود ہے, اعلیٰ تر دنیا میں موجود ہے, اور پھر اس حقیقت کا اظہار اس دنیا کے اندر
مٹیریل لیول کے اوپر ہوتا رہتا ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں جو آبجیکٹس ہیں ان کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے، ان کی جو کیریکٹرز ہوتے ہیں، اسی کو ہم آئیڈیا کہہ دیتے ہیں، اسی کو ہم ریئلٹی کہہ دیتے ہیں، اسی کو ہم فالٹ کہہ دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال ارسطو نے اس کا انکار نہیں کیا کہ ایک اعلیٰ تر چیز ہوتی ہے شے کے اندر، جو اس کی حقیقت ہوتی ہے، جو اس کا فارم ہوتا ہے، جو اس کا آئیڈیا ہوتا ہے۔ اس کا انکار ارسطو نے نہیں کیا کہ آبجیکٹ کی ایک اعلیٰ تر حقیقت ہوتی ہے، لیکن اس نے اس کا انکار کیا کہ اس اعلیٰ تر حقیقت کا الگ سے کوئی وجود ہوتا ہے، بلکہ اس نے اس کو مادے کے اوپر، سبسٹینس کے اوپر موقوف قرار دیا۔ حالانکہ ارسطو کا جو تصور مادے کا تھا وہ صرف فزیکل مادے کا نہیں تھا۔ میں اب اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، میرے پاس اس سے زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں نے ایک اشارہ کر دیا کہ اینشنٹ پیریڈ میں وہ کیا بنیادی تبدیلی تھی جو کہ ارسطو نے کی، جس کے ذریعے سے کہ مادہ پرستی کا جو بیج ہے وہ رکھا گیا، کہ اس نے آئیڈیا کو کہا کہ یہ فارم کے آئیڈیا یا فارم جو ہے یہ سبسٹینس کے ساتھ ہی موجود ہوتا ہے، کسی الگ دنیا میں نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال اس نے اسے تسلیم کیا کہ جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ کل نہیں ہوتی، بلکہ اس چیز کی حقیقت اس کے اندر ایک ہوتی ہے جو اونچی ہوتی ہے، اس کا نام آئیڈیا ہوتا ہے، اس کا نام فارم ہوتا ہے۔ اس کا انکار تو اس نے نہیں کیا، اس لیے وہ ٹوٹل میٹیریلسٹ نہیں ہے، لیکن اس نے آئیڈیا یا فارم کا یا اعلیٰ تر حقیقت کی انڈیپینڈنٹ ایگزسٹنس کسی دوسری دنیا میں، اس کا انکار کیا۔ اس طرح سے اس نے مادہ پرستی کی بنیاد رکھی۔ اب میڈیول پیریڈ کے اوپر آئیے۔ میڈیول پیریڈ عبارت ہے رینیسانس سے، جس کے لیے میں لفظ استعمال کرتا ہوں دا سیکنڈ فال، دا گریٹ فال، اور اس میں اس کی ابتدا ڈیکارٹ سے ہوتی ہے، اور اس میں بلیک نے کہا کہ اس میں 3 بڑی شخصیتیں اور ہیں، جس کو بلیک نے انفرنل ٹرینیٹی کہا، کیونکہ بلیک میٹیریلزم کا کرٹک تھا، ناقد تھا۔ بلیک ایک مذہبی اور روحانی آدمی تھا، تو چنانچہ اس نے اس دور کے جو بڑے لوگ تھے ویسٹرن تھاٹ کے، ان 3 بڑے لوگوں کو انفرنل ٹرینیٹی کہا، جس میں نیوٹن اور لاک اور ہیوم شامل ہیں۔ بہرحال یہ سب جو تھے، ڈیکارٹ، ہیوم اور لاک اور روجر بیکن اور فرانسس بیکن، یہ سب بڑے بڑے لوگ جو تھے میڈیول پیریڈ کے، ان سب لوگوں نے اس مادہ پرستی کو تکمیلی شکل میں پہنچایا جس کی ابتدا ارسطو کے ہاں ہوئی تھی۔ اس کو انہوں نے تکمیلی شکل دی، اور اس کا سب سے واضح اظہار گیلیلیو کی تعلیمات کے اندر ہوتا ہے۔ تو میں 1-2 منٹ کے اندر اس کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ گیلیلیو نے کہا کہ جو آبجیکٹس کے اندر جو کوالٹیز ہوتی ہیں، وہ کوالٹیز 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک پرائمری کوالٹیز اور ایک سیکنڈری کوالٹیز۔ تو گیلیلیو نے یہ کہا کہ جو پرائمری کوالٹی ہے وہ تو آبجیکٹیو کوالٹی ہوتی ہے، اور جو سیکنڈری کوالٹی ہے وہ کوئی الگ سے چیز نہیں ہوتی، کوئی وہ آبجیکٹیو چیز نہیں ہوتی، بلکہ وہ انسانی ذہن کا ایک رد عمل ہوتا ہے، انسانی ذہن کا ایک رسپانس ہوتا ہے کسی آبجیکٹ کے تعلق سے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ اس آبجیکٹ میں یہ کوالٹی بھی ہے، تو اس کا نام اس نے رکھا سیکنڈری کوالٹی۔ پھر اس نے یہ بتایا کہ پرائمری کوالٹی کیا ہے، یعنی جو چیز حقیقت میں موجود ہوتی ہے وہ کیا ہے، تو اس نے کہا پرائمری کوالٹی از ایکسٹینشن۔ یہ ایک فلسفیانہ لفظ ہے ایکسٹینشن، جس کا مطلب یہ ہے کہ 3 ڈائمینشنل شیپ رکھنا، جس کو آپ اور سادہ اگر کرنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میٹر، کیونکہ میٹر کا ایک 3 ڈائمینشنل شیپ ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کو فلسفیانہ اصطلاح میں اس کو ایکسٹینشن کہا جاتا ہے، لیکن آپ عام اصطلاح میں اس کو میٹر کہہ سکتے ہیں۔ تو گیلیلیو نے یہ کہا کہ جو میٹر ہے، جو فزیکل میٹر ہے، یہی بس ایک ریئلٹی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ریئلٹی نہیں، اور اس کے علاوہ اخلاقیات اور رنگ اور نقش و نگار اور شاعرانہ خیالات اور زبان کی پرواز اور خوبصورتی اور ہمیشہ کی زندگی اور قادر مطلق ہونا اور
ہر چیز کا علم رکھنا، یہ سب جو چیزیں ہیں جو انسانوں کے ذہن میں آتی ہیں گاڈ کے تعلق سے یا کریشن کے مختلف آبجیکٹس کے تعلق سے، یہ ساری کی ساری چیزیں صرف ان کے مینٹل رسپانسز ہوتے ہیں، یہ سب سیکنڈری کوالٹیز ہیں، اور جو چیز کے وجود رکھتی ہے وہ صرف اور صرف ایکسٹینشن ہے، وہی ایک پرائمری کوالٹی ہے. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ ایکسٹینشن کے لیے اگر آپ سادہ لفظ لانے پہ اصرار کریں تو آپ فزیکل میٹر کو لا سکتے ہیں. تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو بات یہاں پر عرض کی گئی کہ میڈیول پیریڈ میں میٹرلزم کا درخت جو تھا اس کو پورے برگزار دیے گئے، اس کی پوری پرداخت کی گئی، جس کی دیکھ بھال کے ڈیکارٹ، نیوٹن، لاک، ہیوم، گیلیلیو یہ سب لوگوں نے کی. تو اس کی میں نے ایک بنیادی اس کی ایک شکل اور ایک پہلو کو آپ کے سامنے پیش کیا. گیلیلیو کا یہ نظریہ کہ آبجیکٹس میں جو کوالٹیز ہیں وہ پرائمری اور سیکنڈری میں تقسیم کی جا سکتی ہیں. پرائمری کوالٹی ہی آبجیکٹیولی پریزنٹ ہوتی ہے، سیکنڈری کوالٹی صرف ہیومن مائنڈ کا رسپانس ہوتی ہے، اور پرائمری کوالٹی ہے ایکسٹینشن یا میٹر. اس کے بعد جدید دور آتا ہے، ماڈرن دور آتا ہے. تو ماڈرن دور میں جیسا میں نے تعارف میں عرض کیا تھا کہ اس مادہ پرستی کے درخت پہ سے دو پھل اس کے اوپر آئے. ایک پھل کو وینا سرکل نے خوشہ چینی کی، اور دوسرے پھل کی جو خوشہ چینی تھی وہ ایگزسٹینشلسٹ فلاسفرز نے اور نیہلسٹ فلاسفرز نے کی، جن میں ایگزسٹینشلسٹ میں سب سے نمایاں نام سارتر کا ہے، اور نیہلسٹ میں جو سب سے نمایاں نام ہے وہ نیچے کا ہے. اور وینا سرکل کے جو لوگ ہیں یہ کئی اس میں افراد ہیں، کارنیٹ وغیرہ کئی افراد ہیں، ایک طرح کا کلب ہے وینا سرکل. تو اس میں جو وینا سرکل کی بنیاد پر جو فلسفہ بنا اس کو اینالیٹیکل فلسفی کہا جاتا ہے، اور جو ایگزسٹینشلزم اور نیہلزم وغیرہ کی بنیاد پہ جو فلسفہ بنا اس کو کانٹیننٹل فلسفی کہا جاتا ہے. چنانچہ مغربی مادہ پرستانہ فلسفے کی دو شکلیں ہو گئیں، ایک اینالیٹیکل جو کہ انگلش اسپیکنگ کنٹریز میں زیادہ مقبول ہوا، اور دوسرا کانٹیننٹل جو کہ فرینچ اور جرمن وغیرہ جہاں پر بولی جاتی تھی وہاں پر زیادہ مقبول ہوا. جو شکل مادہ پرست فلسفے کی وہاں زیادہ مقبول ہوئی اس کو کانٹیننٹل فلسفی کہا جاتا ہے. ان دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مادہ پرست تو دونوں ہیں، لیکن اینالیٹیکل جو اسکول ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو جاننے کا ہمارے پاس بنیادی ذریعہ صرف سینسری آبزرویشنز اور لاجک اور میتھمیٹکس، یہ اس کا جاننے کا ذریعہ ہے. میٹر کو یا ریئلٹی کو جاننے کا ڈیپینڈیبل ذریعہ سینسری آبزرویشنز، ریزننگ، لاجک، میتھمیٹکس. جبکہ کانٹیننٹل اسکول میں کہا گیا کہ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں ان ذہین لوگوں کے جو انٹیوشنز ہیں وہ اس کو جاننے کا ذریعہ ہے. میٹیریلسٹ وہ بھی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کو جاننے کا ذریعہ ہمارے باہر کیا ریئلٹی ہے یا ہماری کیا ریئلٹی ہے، اس کو جاننے کا ذریعہ سینسری آبزرویشنز، ریزننگ، لاجک، میتھمیٹکس نہیں ہے، بلکہ ذہین لوگوں کے جو انٹیوشنز ہیں وہ اس کو جاننے کا ذریعہ ہے. تو ماڈرن پیریڈ میں یہ دو بڑے اسکولز ہمارے سامنے آئے. وقت کی تنگی کے سبب میں اس کی مزید تفصیل میں نہیں جا سکتا، میں کچھ نام زیادہ سے زیادہ عرض کر دیتا ہوں. اینالیٹیکل جو اسکول ہے اس میں جو مختلف فلسفیز ہیں اس میں ایک ہے لاجیکل پازیٹیوزم، ایک ہے پریگمیٹزم، اور جو کانٹیننٹل فلسفیز ہیں اس میں سب سے مشہور ایگزسٹینشلزم ہے، اور دوسرا اس کے اندر نیہلزم ہے جس کا کہ بانی نیچے ہے. ایک منٹ میں ایک چیز اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو یہ لوگ انٹیوشن کہتے ہیں کانٹیننٹل اسکول آف تھاٹ والے، وہ چیز بنیادی طور پر انسان کے جذبات اور انسان کے احساسات اور فیلنگز کا نام ہے. تو
جو میٹیریلسٹ سینسری آبزرویشن اور ریزننگ اور لاجک اور میتھمیٹکس پہ زور دیتے ہیں وہ انالیٹیکل ہیں، اور جو لوگ انسانی فیلنگس کے اوپر، انسانی کیفیات کے اوپر، انسانی ایموشنز کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں کہ ہم اپنے ایموشنل رسپانس کے ذریعے سے، ہم اپنی فیلنگس جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے جو ہم ایک رائے بناتے ہیں، کسی چیز کو پسند کرتے ہیں، کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں، اس سے بات طے ہوتی ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس اسکیل آف کنفیوژن میں کانٹیننٹل فلسفی انالیٹیکل سے بھی آگے بڑھی ہوئی ہے، کیونکہ انالیٹیکل فلسفی کسی نہ کسی سطح پہ ریزن اور لاجک کے نتیجے میں کچھ ریئلٹی سے اپنا تعلق برقرار رکھتی ہے، لیکن کانٹیننٹل فلسفی کیونکہ حقیقت کو جاننے کے لیے عقل کا بالکل انکار کر دیتی ہے اور صرف جذبات اور کیفیات کو ہی مؤثر قرار دیتی ہے، چنانچہ وہ جو اسکیل ہے ان ریئلٹی کی طرف جانے کا، اس اسکیل میں کانٹیننٹل فلسفی کو یقیناً ہم انالیٹیکل فلسفی سے نیچے رکھیں گے، حالانکہ دونوں جو ہیں وہ ریئلٹی کے ریلم سے باہر نکلے ہوئے. اب آخری دور جو ہے وہ پوسٹ ماڈرنزم کا ہے، جس میں دو بڑے نام دیریدا اور فوکو کے ہیں. ان لوگوں نے یہ کہا کہ جو کچھ بھی خیالات ہوتے ہیں، جو انالیٹیکل اسکول کے خیالات ہیں، جو کانٹیننٹل اسکول کے خیالات ہیں، یہ سارے کے سارے خیالات جو ہیں وہ بے بنیاد ہیں. ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے باہر کچھ ہے بھی یا نہیں ہے، اور ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے باہر جو ہے یا آبجیکٹیولی جو چیز موجود ہے اس کو جاننے کے لیے سینسری آبزرویشنز مفید ہیں، یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے، لاجک مفید ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، اور ہماری کیفیات اور ہمارے رد عمل اس میں ہمیں بتاتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے. تو ان سب کا جو انکار ہے، تو پھر اب کیا رہ جاتا ہے؟ اب صرف یہ رہ جاتا ہے کہ بس ہر آدمی اپنی ضروریات اور اپنے انٹرسٹ اور اپنی پاور کے حصول کے لیے اپنے پسند و ناپسند کی بنیاد پہ جو کچھ ایک بات کو کہتا ہے اور اس پہ وہ زور دیتا ہے، اور کتنے وہ لفاظی کر سکتا ہے، اس سے دیٹ کیریز دا ڈے، اس طرح سے. تو یہ جو ہے یہ پوسٹ ماڈرنزم ہے. تو یہ وہ مقام اس مقام پہ ہم پہنچ جاتے ہیں جو شروع میں عرض کیا گیا تھا. The history of Western philosophy is the story of ever-increasing materialism, ending ultimately in self-denial, in the denial of all reality, including matter and sensory observations, and even intuitions and emotional responses, the denial of all reality. All these things, they stand denied in postmodernism. تو یہ ایک مختصر تاریخی خاکہ ویسٹرن فلسفی کا آپ کے سامنے آج پیش کیا.